مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، ان مسائل میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ میں اختلاف ہوا، انصار صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کرے تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا۔ دیگر صحابہ جو تھے مہاجر صحابہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر جسمانی تعلق قائم ہوا، انزال ہوا نہیں ہوا، دونوں پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھہرو میں تمہاری تسلی کرتا ہوں۔ میں گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور جا کر کہا کہ اے مومنین کی والدہ، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر تم اپنی سگی ماں سے کوئی مسئلہ معلوم کرتے تو شرم کرتے، تو میں بھی تمہاری ماں ہوں، تمہاری روحانی والدہ ہوں، تم کویسچن کرو۔ کہا کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے کہ غسل کس صورت میں واجب ہوگا، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں حدیث سنا دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد عورت میں ملاپ ہوتا ہے تو جیسے ہی ملاپ ہوتا ہے دونوں پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کون جواب دے رہا ہے؟ ہماری والدہ جواب دے رہی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ جواب دے رہی ہیں اور صحابہ کو سکھا رہی ہیں مسائل، کیونکہ یہ بہت سے مسائل ایسے تھے جو سیدہ عائشہ سے ہی سیکھ سکتے تھے، سرکار نے خاص ان کو بتائے تھے۔ تو اب ہم کرتے ہیں شرم۔ اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جسمانی ریلیشن کہاں تک جائز ہے کہاں تک ناجائز ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، بہت سو کو معلوم ہی نہیں ہوتا کتنا بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں کتنا نہیں، وہ پھر حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح بیوی حاملہ ہے تو جسمانی تعلق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اپنے ستر کا درست استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اور جب نہیں پتہ چلے گا تو بروز قیامت حساب و کتاب کیسے دے گا اس نعمت کا۔ دیکھیں آفس کے اندر اگر کوئی باشرال آدمی موجود نہیں ہے تو بغیر داڑھی والا بھی امام بن سکتا ہے۔ یہ جو منع کیا گیا یہ وہاں ہے کہ جہاں پر تمام لوگ موجود ہوں، جیسے مسجد ہے اس میں کسی باشرال شخص کو آگے کھڑا کیا جائے، لیکن اگر اس طرح کے موقع ہے تو بغیر جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی امامت کر لے، لیکن وہ امامت کا اہل ہونا چاہیے، یعنی اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل ہوں، پتہ ہوں، کپڑے پاک ہوں، اس کے وضو آتا ہو، غسل آتا ہو، نماز کی شرائط فرائض واجبات اور نماز کے فاسد ہونے کا کم از کم اس کو علم حاصل ہو۔ ایسے نہیں کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے پھر وہ الٹی سیدھی نماز پڑھا دے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو یہ بھائی نے کہا کہ کسی ارباب کے گھر میں ہیں، شاید یہ جاب کرتے ہیں تو 2-3 آدمی مل کے کر لیتے ہیں، تو بالکل اگر ان کو امامت آتی ہے باقاعدہ اور امامت کے تھوڑے بہت مسائل آتے ہیں تو پھر بہت بہتر ہے کہ ایک آدمی امام بنے اور باقی پیچھے پڑھ لیں۔ لیکن اگر یہ مسائل نہیں آتے تو پھر تنہا نماز پڑھنا لازم ہوگا، کیونکہ امام اگر اس کا نماز فاسد ہو گئی تو سب کی فاسد کا وبال اس کے اوپر آئے گا، پھر علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ ٹھیک۔ آٹومیٹک مشین جو ہے جی آٹومیٹک واشنگ مشین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں یوں یہ طریقہ کار ہو کہ پانی آیا آپ نے اچھی طرح گھمایا، مشین گھمائے، پانی نکال دے اور اسپن کر دے، پھر دوبارہ پانی لے نکالے اسپن کر دے، پھر پانی لے نکالے اور اسپن کر دے۔ اگر 3 مرتبہ پانی اس طرح آئے نکل جائے اور 3 مرتبہ مشین اسپن کر رہی ہے تو بالکل صحیح ہے، کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ یا پھر ایسا ہو کہ پانی آیا گھمایا اور پھر مسلسل پانی آتا رہا، ایک طرف سے آ رہا ہے دوسری طرف سے نکلتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ یقین ہو جائے کہ کپڑوں کے درمیان جتنا بھی پانی تھا وہ سب بہہ گیا، تو پھر اس کے مطلب نجاست بھی ساتھ بہہ گئی ہوگی، تب بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر طریقہ کار یہ ہے کہ پانی آیا ایک دفعہ گھمایا پھر اسپن کر دیا، آپ نے کپڑے باہر نکال لیے، تو یہ ایک دفعہ دھونا اور ایک دفعہ نچوڑنا ہے، حالانکہ 3 دفعہ دھونا 3 دفعہ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہونا چاہیے تھا، پھر یہ ناپاک رہے گا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر اس طرح کرتی بھی ہے مشین، ان کپڑوں کو نکال کر ایک دفعہ ٹب کے ذریعے یا بالٹی کے ذریعے اس پانی کو جاری کر دیا جائے، یعنی 2-3 جوڑے ڈال لیں، نلکا کھول دیں، پانی کا کوئی حصہ کپڑے کا کوئی حصہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، ہلکا سے دبائیں، تھوڑا سا پانی بہہ جائے گا، یہ پاک ہو جائے گا۔ اس طرح سارے کپڑے دوبارہ پاک کر لیں۔ اچھا جی یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم گری پڑی چیزیں ملتی ہیں نا، اس کو شرعی اصطلاح ہمیں کہتے ہیں لقطہ، ہاں لام قوف طا ہا، اور اگر بچہ پڑا ہوا ملے تو اس کو لقیت کہتے ہیں۔ یہ ایسی لوگوں کی معلومات کلیئر کر رہا ہوں۔ یہ لقطہ جو ہے اگر یہ کنفرم ہو کہ غیر مسلم کا ہے، فرض کر لیں غیر مسلم کا، تو یہ مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب اٹھا سکتے ہیں، افضل اور اولا یہ تو اس تک پہنچا دیں۔ لیکن اگر مسلمان کا ہے اور اپنی ملک بنانے کی نیت سے اٹھایا تو یاد رکھیں یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ حرام ہے۔ اگر آپ اٹھاتے ہیں تو اس نیت سے اٹھا سکتے ہیں کہ چلو اصل مالک تک پہنچا دوں، پھر بالکل جائز ہے۔ پھر جب آپ اٹھا لیں تو وہاں جو معروف اعلان کے طریقے ہیں، جیسے بعض اوقات مساجد میں اعلان کر دیتے ہیں
یا مارکیٹ میں کوئی چیز ملی تو وہ چارٹ لگا کے کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں کہ بھئی کسی کو چیز ملی ہے تو ہمیں نشانی بتا کر لے جائے. تو اس طرح کوئی اعلان کرنا اس وقت تک واجب ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ اس کا مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہے. پھر اگر ہم خود غریب ہیں رکھ سکتے ہیں، ورنہ اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، بچے کو اگر 100 روپے کا نوٹ مل گیا نا، گھر میں لے آیا تو امی خوش ہو کے کہتی ہیں میری کوئی نیکی کام آئی ہے، تجھے صلہ ملا ہے، 90 مجھے دے، 10 روپے تو رکھ لے. اللہ کی زمین سے ملا. ہاں، اللہ کی زمین سے. اچھا، بچے بھی تو اللہ کی زمین پر ہوتے ہیں. کوئی کڈنیپ کر کے لے جائے تو اس کی نہیں دلیل سنیں گے کہ بھائی اللہ کی زمین سے بچہ ملا ہے. پیسہ اللہ کی زمین سے ملا ہے تو میری نیکی کام آ گئی. تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ سابقہ زندگی میں اس طرح کچھ اٹھا کر کھا لیا ہے، پھل گرے ہوئے تھے، اگر یقین ہے کہ اس کا مالک ہم اس طرح اٹھا کے کھا لیں گے بغیر اجازت تو ناراض ہوگا، تو پھر اس سے اجازت لینی ہوگی. اور اس طرح کوئی لقطہ وغیرہ اٹھا کے اگر استعمال کر لیا ہے تو اتنا ہی پیسہ نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کریں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس شخص کو اس سے راضی فرما دے گا. باقی جو آپ نے خواب کے معاملات ذکر کیے، یہ کوئی شرعی حجت نہیں ہوتے. اگر آپ کے خواب میں، میرے خواب میں کوئی آ جائے، نبی کا خواب وحی الہی کی صورت ہوتی ہے. باقی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اپنے مردے کو عذاب قبر میں دیکھیں، ایسا نہ ہو. بعض اوقات ہم خوش دیکھتے ہیں مردے کو، ہم کہتے ہیں بڑا خوش تھا، لیکن ہو سکتا ہے بیچارہ عذاب میں ہو. ہمارے خواب شرعی حجت سند نہیں ہے، ہمارا سند نہیں. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. اور یہ بے ادبی ہے کہ کوئی بیڈ پہ بیٹھا ہو اور آپ وہیں پر نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. تو اس لیے ایسا نہ کریں. یا تو آپ بھی اوپر کسی کرسی وغیرہ پہ بیٹھیں، یا اوپر والے وہاں سے ہٹ جائیں، یا آپ ہی بیڈ پہ بیٹھ جائیں، لیکن اس طرح نیچے بیٹھ کے پڑھیں گے تو گناہ گار. جی، ایک تو یہ کہ اگر بیٹھ کے بیڈ وغیرہ پہ پڑھ رہے ہیں تو ٹانگیں سیدھی کر کے پڑھنا یہ ادب کے خلاف لکھا ہے. گناہ تو نہیں ہے کہ ہر بے ادبی گناہ نہیں ہوتی، لیکن بہتر ہے کہ ٹانگیں سمیٹ کے پڑھیں. اگر تھک جائیں تو تھوڑی دیر ٹہل لیں، پھر بیٹھ کر ٹانگیں سمیٹ کے پڑھیں. یہ ادب اور احترام ہے. یہ بہن نے کویسچن کیا کہ نماز کے دوران اگر چھینک یا جماہی آ جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چھینکنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھینک آ جائے، لیکن اس میں وہ جو دہاڑنا ہوتا ہے نا ایک زوردار، مسجد میں بعض اوقات یہ خصوصاً معذرت کے ساتھ یہ پرانے جو بزرگ ہوتے ہیں اتنی زور سے چھینکتے ہیں کہ امام قرات بھول جاتا ہے بعض اوقات، اور مسجد کے کونے تک دہاڑ کی آواز جاتی ہے. اتنی بلند آواز سے چھینکے لینا منع ہوتا ہے. جتنا اس کو پست کر سکیں کریں، لیکن چنانچہ نماز میں چھینک آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پست آواز کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر جماہی آ جائے تو آنا تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے منہ پورا پھاڑنا اور ہاں کی آوازیں نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اسے حتی الامکان دبانے کا حکم ہے، کیونکہ جماہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اور جب انسان جماہی میں حدیث میں ہے کہ جب منہ کھولتا ہے اور ہاہا کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے. تو یہ چونکہ کسل اور سستی کی علامت ہے، اس لیے اس کو دبانا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے. جیسے بعض فقہا نے یہ واقعہ یہ لکھا ہے اس کا ٹوٹکا کہ اگر جماہی آنے لگے تو فوراً دل میں سوچے کہ انبیاء علیہ السلام کو جماہی نہیں آتی تھی تو فوراً ایک دم ختم ہو جائے گی. تو یوں کر سکتے ہیں، لیکن روکنا چاہیے. یہ کہتی ہیں اگر ہم بالٹی کے پانی سے نہا رہے ہوں یا بالٹی سے نہا رہے ہوں تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ پانی ہم احتیاط سے استعمال کر لیں، مستعمل وغیرہ نہ ہو. پہلے سب دیکھنے والوں کو میں گزارش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں پانی جو ہے وہ، یہ بہن نے کیوں پوچھا وہ میں سمجھا رہا ہوں کہ پانی بذات مطہر ہے. بذات کا مطلب کسی پاک کرنے کے سلسلے میں کسی اور چیز کا محتاج نہیں. مطہر مانے پاک کرنے والا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والے پانی کو نازل فرمایا. اس کا مطلب ہے پانی کے اندر پاک کرنے کا وصف موجود ہے. آپ نیت کریں نہ کریں، جیسے آگ میں جلانے کا وصف موجود ہے، نیت کریں نہ کریں، ہاتھ ڈالیں گے جلے گا ضرور. اگر آپ کہیں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ جلوں نہیں، پھر بھی جلیں گے آپ. تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پانی میں اللہ نے پاک کرنے والا وصف رکھا ہے. لہٰذا اگر بالٹی میں پانی ہے، آپ جیسے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں بغیر دھلا ہوا، بے وضو ہیں یا حالت جنابت میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور یوں نکالیں گے، یہ پانی جو ہے وہ آپ کے اتنے حصے کو پاک کرے گا. پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر ایک نجاست تھی جو اس پانی میں مل گئی، یہ پانی مستعمل کہلاتا ہے. حالانکہ بے وضو شخص کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ نجاست ہے، تبھی تو ہم بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتے. پہلے اس نجاست کو وضو کے ذریعے دور کرو. ایسی نجاست جو نظر نہیں آتی اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں. اس کا مطلب اگر بالٹی میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو اتنے حصے کا وضو ہو گیا یا اتنے حصے کی ناپاکی اتر کے پانی میں مل گئی، یہ مستعمل ہو گیا. اب اس سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے. یہ وہ بہن پوچھ رہی ہیں کہ ہم غسل کریں تو کس طرح کریں کہ پانی مستعمل نہ ہو، استعمال شدہ نہ ہو. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اتنے ہاتھ دونوں علیحدہ دھو لیں تاکہ اگر بالٹی میں ڈبہ وغیرہ ہے اپنا ہاتھ ڈالیں تو پانی ناپاک نہ ہو، مستعمل نہ ہو. پھر وہ ڈبہ نکال کے آپ احتیاط سے نہائیں. ہاں یہ ضرور ہے جب آپ نہا رہے ہیں اور کچھ چھینٹیں فرض کر لیں آپ کے بدن کی اس پانی میں چلی گئیں تو جو آپ کے بدن سے گر رہا تھا یہ مستعمل پانی تھا کیونکہ نجاست حکمیہ لے کر گر رہا ہے. جو بالٹی میں پانی ہے وہ غیر مستعمل ہے
اور اصول یہ ہوتا ہے کہ مستعمل اور غیر مستعمل آپس میں مل جائیں، جس کی مقدار زیادہ ہوگی حکم اسی کا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے نہاتے وقت چند چھینٹیں پانی میں چلی بھی گئیں تو بالٹی میں غیر مستعمل کی مقدار چونکہ زیادہ ہے، اس لیے وہ سب کا سب نہانے کے قابل ہی رہے گا، آپ کی ایک آدھ چھینٹ جانے سے پانی ناپاک یعنی مستعمل نہیں ہوگا۔